آپ کے دوست جی ایم بانیہ کی طرف سے پیار بھرا سلام عرض ہے۔ اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو کہانیاں بہت پسند ہے نا؟ چلو میں بھی آپ کو آج ایک کہانی سناتا ہوں۔ بچوں، یہ کہانی ایک راجا کی ہے۔ ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر مجھے 3 چیزوں کا پتہ چل جائے، 3 سوالوں کا جواب مجھے مل جائے تو میں کبھی ناکام نہ ہوں گا۔ میری حکومت سالوں سال چلے گی اور کبھی کوئی مجھ پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ میں سب سے زیادہ خوشحال رہوں گا۔ تو 3 سوال کیا تھے اس کے؟ پہلا سوال، کسی کام کو کرنے کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال، بادشاہ کو کن لوگوں کی بات سننی چاہیے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ بادشاہ کو کون سی چیزیں ایسی ہیں، کون سے کام ایسے ہیں جو اس کے لیے اہم ہیں؟ سب سے اہم کام بادشاہ کے لیے کون سے ہونے چاہیے؟ تو بادشاہ نے جیسے ہی سوچا کہ اگر مجھے 3 سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں تو میری حکومت بہت مضبوط ہو جائے گی، تو بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں قاصد بھیج دیے اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی کیا کہ جو بھی شخص مجھے ان 3 سوالوں کا جواب دے گا میں اسے بہت سارا انعام دوں گا۔ تو کیا ہوا؟ بہت سارے لوگوں نے جواب دیے، مگر سب کے جواب الگ الگ تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو ایک ٹائم ٹیبل تیار کر لینا چاہیے اور پھر اسی پر سختی سے عمل کر لینا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ ناممکن ہے، بادشاہ کو ان باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا راجا جی کو چاہیے کہ کچھ عقل مند لوگوں کی مجلس بلا لے اور مناسب وقت پر ان سے ہی مشورے لے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بادشاہ سلامت یہ سب تو جادوگر ہی کر سکتے ہیں، بادشاہ کو چاہیے کہ چند جادوگروں کو اپنے پاس رکھ لے۔ تو دوسرے سوال کے جواب میں کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کے لیے سب سے ضروری لوگ اس کے کونسل کے ممبر ہیں، یعنی دوسرے لوگوں نے کہا کہ کچھ مذہبی رہنما، پادری وغیرہ بادشاہ کے لیے ضروری ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹرز، اور کچھ نے کہا کہ فوجی جو ہیں، سپاہی جو ہیں، یہ بادشاہ کے لیے بہت ضروری لوگ ہیں۔ تو تیسرے سوال کے جواب میں بھی لوگوں نے مختلف رائے دی۔ کچھ نے کہا کہ سائنس، کچھ لوگوں نے جنگ کو چنا اور کچھ لوگوں نے مذہبی عبادت کو چنا۔ چونکہ سوالوں کے جوابات مختلف تھے اس لیے بادشاہ کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے کسی کو انعام نہ دیا، اس کے بجائے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ کسی فقیر سے یا کسی سنیاسی سے مشورہ کیا جائے۔ تو اس سلطنت کے ایک جنگل میں ایک فقیر رہتا تھا جو بہت ہی عقل مند تھا اور اکثر لوگ اس سے مشورے لینے آتے تھے۔ وہ پورے علاقے میں، پوری سلطنت میں مشہور تھا۔ تو بادشاہ نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہے، میں بھی ان سے مل لیتا ہوں۔ چونکہ فقیر عام لوگوں سے نہیں ملتا تھا تو لوگوں کو فقیر کے پاس جانا پڑتا تھا، تو اس لیے بادشاہ نے بھی عام لوگوں جیسے کپڑے پہنے، اپنا گھوڑا اپنے محافظ کو دور جنگل میں چھوڑ کر اس فقیر کی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ تو جیسے جھونپڑی کے نزدیک پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جھونپڑی کے سامنے ایک کمزور ضعیف آدمی زمین کی کھدائی کرتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہوئے ہوتے ہیں، تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھ کے بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا، اس نے اسے کدال لیا اور لے کر خود کھودنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ بولا کہ اے عقل مند فقیر، میں آپ کے پاس 3 سوالوں کے جواب جاننے آیا ہوں۔ پہلا یہ کہ میں صحیح چیزوں کو صحیح وقت پر کیسے سیکھ سکتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کون سے کام سب سے اہم ہے میرے لیے۔ فقیر نے بات سنی لیکن کچھ نہ کہا۔ بادشاہ کچھ دیر زمین کھودنے کے بعد پھر اپنے سوال دہرائے لیکن فقیر خاموش رہا۔ بادشاہ نے صرف اتنا کہا کہ فقیر نے اتنا کہا بادشاہ سے، شاید آپ تھک چکے ہیں، دے کدال مجھے دے دے، میں کھودتا ہوں۔ تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے زخمی حالت میں۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت اور اس فقیر کے نزدیک پہنچتا ہے یہ آدمی گر جاتا ہے۔ یہ اجنبی آدمی بری طرح سے زخمی ہوا ہوتا ہے۔ بادشاہ اور یہ فقیر ان دونوں نے اس کی زخموں پر مرہم پٹی کی اور اس کو جھونپڑی میں لے کے لٹا دیا۔ جب اس آدمی کو ہوش آیا تو وہ پانی مانگنے لگا، تو بادشاہ نے تازہ پانی لا کے اس کو پلایا۔ اتنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ سلامت بھی بہت تھکا ہوا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ اتنی زیادہ محنت کرنے کو ملی۔
تو بادشاہ سلامت جیسے ہی جھونپڑی میں ایک طرف لیٹ گئے تو ویسے ہی سو گئے، بڑی گہری نیند سو گئے۔ اور جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، باہر او یار صبح ہو گئی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ تو جیسے ہی بادشاہ کھڑا اٹھا جھونپڑی پہ تو جو زخمی آدمی تھا یہ بادشاہ کے پیروں میں آ کر گر گیا اور ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے معافی مانگنے لگا۔ تو اب بادشاہ سلامت حیران ہے کہ یار مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ تو اجنبی آدمی کہتا ہے، بادشاہ سلامت شاید آپ کو پتہ نہیں، میں آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا اور آپ نے میرے بھائی کو پھانسی دی تھی اور ہماری ساری زمین و جائیداد آپ نے ضبط کی تھی، اسی لیے مجھے معلوم تھا کہ آپ آج فقیر کے پاس اکیلے جا رہے ہو اسے ملنے، تو میں تمہارے قتل کرنے کی غرض سے وہاں سے آیا اور جھاڑیوں میں چھپ کر آپ کا انتظار کرتا رہا، مگر جب بہت دیر ہوئی آپ نہ آئے تو میں نے باہر نکل کے دیکھنا ہی چاہا کہ آپ کے محافظوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھ پہ حملہ کر دیا۔ میں بری طرح سے زخمی ہوا اور یہاں پہنچا، آپ نے میری جان بچائی، میری مرہم پٹی کی، مجھے تازہ پانی دیا، تو آپ نے میری جان بچائی، مجھے معاف کر دیں، مجھے بہت بڑی غلطی ہو رہی تھی۔ تو بادشاہ سلامت یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ چلو ایک دشمن تو کم ہو گیا، اور اب باہر نکلے تو کیا دیکھا، یہ بوڑھا فقیر جو ہے اس کھودی ہوئی زمین میں بیج بو رہا تھا۔ بادشاہ سلامت نے اسے پھر سوال دہرائے کہ بولا، اے فقیر، اے بزرگ، آپ مجھے میرے سوالوں کے جواب دیں۔ تو بزرگ مسکرایا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں، کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں؟ تو بادشاہ پریشان، بولا کس طرح سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو فقیر بولا کہ کل اگر تم میری کمزوری پر رحم نہ کرتے اور میرے لیے اس زمین کو نہ کھودتے